wrong, but there is some issue obviously with I think the internet. ہمارے سننے والے سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے سنائی دے رہا ہے. اگر فون کو صرف ایسے اپنے اس کو ایسے کر لیں تو وہ آپ کا فریم پورا ہو جائے گا. جی I think there's some issue with the Wi-Fi. And the people are saying in the comments they are a خلائی مخلوق, so I don't know what is the problem, where is the problem. نہیں یہ خلائی مخلوق نہیں ہے, یہ میرے گھر کی خلائی مخلوق ہے. I think it's not that. ایسی بات نہیں ہے خلائی مخلوق. لیکن آپ کو پتہ ہے آج مریم اورنگزیب نے بھی مینشن کیا ہے زکوٹا جن کو, زکوٹا جن کو. پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں یہاں تک بھی کوئی موکل آگے ہیں. I don't know. جی اس پہ ہم بات کریں گے. جی انہوں نے بڑی زبردست اسپیچ کی ہے, لیکن میں اس سے پہلے ذرا خواجہ آصف صاحب آج رہا ہو گئے ہیں. خواجہ صاحب تو پہلے ہی عمران خان کو معافی نہیں دیتے تھے, اب تو وہ 6 مہینے تیل سے لگا کے ذرا تیار ہو کے فٹ ہو کے آئیں گے, تو اب عمران کو کہاں چھوڑیں گے وہ؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میں پرسنلی محسوس کرتی ہوں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی صحت بھی صحیح نہیں تھی, تو ہم تو بہت زیادہ بلکہ پریشان تھے ان کی صحت کو لے کے, اور نا حق مطلب 1.5-2 مہینہ تو نا حق اس کو ڈریگ کیا ہے. اور یہ تعلق اس کا میرا خیال ہے اس کا قصور ہم شہباز شریف کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اس لیے کیونکہ نہ شہباز شریف صاحب ایوان میں اس طریقے سے تقاریر کریں, نہ باہر وہ ایسے لوگوں سے ملیں, نہ وہ ایمبیسڈر سے سفیروں سے ملیں. اب وہ جب شہباز شریف صاحب باہر کامران خان صاحب کو سوٹ ووٹ پہن کے جب انٹرویو دیتے ہیں تو پھر لوگ تو گھبرا جاتے ہیں. تو یہ میں اس کا فل جو ذمہ داری ہے وہ میں شہباز شریف صاحب کے کو قصوروار ٹھہراتی ہوں, کیونکہ جب وہ لوگوں کو تھریٹن کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ادھر شہباز شریف لگا ہوا ہے. تو ابھی لگ یہ رہا تھا کہ وہ کچھ لگ رہا تھا کہ وہ اب شیروانی کو ہٹا کے کوئی سوٹ والا وزیر اعظم آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹینشن ہے, لیکن اس کا سارا ملبہ خواجہ آصف پہ گر گیا, کیونکہ خواجہ آصف صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت پکی ان کی دوستی ہے. تو میرا خیال ہے پھر دوستوں کا یہ ملبہ اٹھاتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, یاری میں تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب شولے فلم کے ویرو اور جے جو ہیں وہ اب مل کر کھیلیں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے ایکچولی تو ویرو اور جے تو ایکچولی تو وہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہے نا کہ پھر فیملی کے بھی obviously آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو دوستی ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہیں, تو میں تو اس کا میرا خیال ہے کہ فل قصور شہباز شریف صاحب کو دیتی ہوں. خواجہ آصف صاحب سے ہم پوچھیں گے جب وہ واپس آئیں تو ان سے پوچھیں گے, لیکن اللہ ان کو آئی ہوپ کہ ان کی, کیونکہ میرا خیال ہے ان کے 1-2 مسئلے تھے جو کہ پرانے مسئلے تھے, اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ لوگ جس طریقے کے ہیں ان میں جو آج بڑی اچھی بات کی مریم اورنگزیب کی, تو اسپیچ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ روز آئے دن ہم کو ایسی مایوسی کا سامنا ہوتا ہے, خاص طور پہ جو خواتین جو پارلیمنٹ میں جس طرح سے بہیو کرتی ہیں, ٹاک شوز پہ جیسے ان کا رویہ ہے. تو مریم اورنگزیب نے آج جو باتیں کی ان کو دیکھ کے مجھے بہت میرا حوصلہ بڑھا کہ معقول پارلیمنٹیرینز خواتین ہیں جو کہ بہت اچھی طریقے سے بہت ہی شائستہ زبان میں اپنا جو بات ہے وہ بیان کر دیتی ہیں. اور آج انہوں نے کہا کہ انا کا بھی ایک جن ہے, زکوٹا جن تو انہوں نے مینشن کیا, لیکن انہوں نے جو بات کی کہ ایک انا کا بھی جن ہے. تو یہ انا کا جن ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کیوں بند رکھا, حمزہ شہباز کو کیوں بند رکھا, پھر خواجہ آصف کو کیوں بند رکھا, خواجہ سعد رفیق کو, مطلب پھر ملا تو کچھ نہیں. مطلب اتنا جو انہوں نے کشٹ کیا ہے اس میں کیا ملا, کون سے پیسے مل گئے, کون سی کرپشن مل گئی. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ خواجہ آصف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا حمزہ شہباز ہوں یا خواجہ سعد رفیق ہوں, انہوں نے تو پہلے بھی برداشت کیے ہیں یہ سختیاں, لیکن ملک کا نقصان ہوا ہے. وہ یہی کہہ رہی تھی کہ 2 سال 10 مہینے اور 7 دن میں کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ جو انا ہے, یہ جو ذاتی ایک بدلے کی خواہش ہے, جو ایک جیلسی ہے, اس کی وجہ سے پورے ملک کا نقصان ہوا ہے. پورے ملک کا نقصان ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بجٹ پر تقریر تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی,
انہوں نے آج کچھ نئے الفاظ تو یوز کیے ہیں جیسے آپ نے زکوٹا کہا ہے، لیکن بجٹ پہ بھی انہوں نے کافی مطلب کہ بہت اچھی اسپیچ تھی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی پوری اسپیچ پر آپ کیا کہیں گی؟ وہ جو انہوں نے کہا جیسے پوائنٹ اٹھائے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو جتنے لوگ سن رہے ہیں جی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ جب پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی ڈسکشن تو ہوتی نہیں، کوئی معقول بات تو ہوتی نہیں. اور خواجہ آصف ہی کی ایکچولی آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کے شو پہ بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب ادب کی بات ہو، کتابوں کی بات ہو تو بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں. جی ہسٹری کی ان کا ایک بہت شوق ہے. تو اکثر وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی نایاب کتاب ہے اس کو مجھے ریکمینڈ کیا کہ دی آرٹ آف پولیٹیکل وٹ، جو کہ بڑی مشکل سے مجھ کو ملی، جو 2 ہی کاپیز اویلیبل تھیں. اور آج پارلیمنٹ میں دیکھ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا 1.5 سیر خون بڑھ گیا ہے کہ ایسی پارلیمنٹیرینز، ایسی خواتین ہیں کہ جو جس طرح سے انہوں نے جامع اسپیچ کی، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہم کرنا چاہتے انہوں نے نہ کی ہو. انہوں نے اور بڑی صاف صاف بات کی. انہوں نے کہا یہ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی یہ جو ہے یہ زکوٹا جن کا بجٹ ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی بھی جو وزیر ہے کابینہ میں یا کوئی مشیر ہے وہ یہ بنا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ بھی تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے. کوئی انسان بھی جو تھوڑا بہت سیاست کی سمجھ رکھتا ہو یا اپنے حلقے میں اس نے واپس جانا ہو، جو کہ سیاست میں اس کا کوئی کریئر ہو، وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، کیونکہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے ساری چیزیں گنوائی، لیکن جو اچھی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے شائستہ زبان میں یہ ساری باتیں کی. میں بڑے عرصے سے ان کی آپ کے پروگرام پہ بھی اور دیگر جی جگہوں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو، خاص طور پہ خواتین کو، یہ اسپیس دینے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمارے مرد حضرات نہ بولیں. ہم دیکھتے ہیں شاید خاقان عباسی ہیں، بڑے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، مشاہد اللہ صاحب ہیں، لیکن ہماری جو ینگر خواتین آ رہی ہیں ان کو اسپیس دینا، وہ ہماری نمائندگی کریں، انٹرنیشنل فورمز پہ کریں، پارلیمنٹ میں کریں. تو مریم اورنگزیب کو تو میں سمجھتی ہوں کہ پچھلی جو ٹینیور تھا اس سے لے کے اب تک میں سمجھتی ہوں کہ ان میں اتنی ایک ریپڈ گروتھ ہوئی ہے، اور وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ان کو اسپیس دی گئی ہے. ان کو ہمیں موقع ملا ہے کہ ان کے دیکھ سکیں کہ ان کی کیا صلاحیت ہے. اگر آپ عورت کو موقع ہی نہیں دیں گے، اگر اس کو بولنے ہی نہیں دیں گے، ایک جگہ نہیں دیں گے، تو مریم اورنگزیب کا جو میں ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. وہ بالکل ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی، کوئی زبانی جو تو میں ہے اس میں نہیں. وہ فیکٹ سے، نمبر سے کرش کرتی ہیں، دلائل سے کرش کرتی ہیں، پریپیئرڈ آتی ہیں اور اگلے بندے کو بالکل وہ جو ہے کانکر کر جاتی ہیں. تو مریم اورنگزیب آئی تھنک ہیز بین اے ہیوج فائنڈ فار پی ایم ایل این، لیکن پی ایم ایل این کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسپیس دی. اور پہلی بار میں نے نوٹس کیا، میں کل ہی کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی انگلش میں کوئی انٹرویو تھا، تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ 2017 میں جب ڈیووس، جب شاہد خاقان عباسی کا ٹینیور تھا، تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ 4-5 بلکہ جو منسٹرز تھیں پی ایم ایل این کی، خواتین گئیں. اور بات یہ ہے کہ بڑے لوگ تو جاتے ہیں، ایسے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرز تو جاتے ہیں، جی چاہے جی عمران خان ہو یا بلاول بھٹو. لیکن اگر پارٹی میں ہم یہ رواج دیکھیں کہ ہماری منسٹرز، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ایک طرف ایک آکسفورڈ خدا نہ خواستہ سے پڑھا ہوا بندہ جو کہتا ہے میں مغرب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جس کی بچوں کی ماں بھی مغرب سے ہے، اور جو جناب مغربی جو ثقافت ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہ اس کو کپڑوں کی لینتھ بھی پتہ ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، کیونکہ ہم نے تو پاکستان میں یہ نہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھے، یہی زیادہ دیکھتے رہے ہیں. لیکن وہ کس قسم کی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے کہ ایک معقول خاتون نہیں دکھائی دیتی. کسی کی آنکھ میں لگتی ہے، دوسرے دن ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن 5 خواتین جب گئی ہوں گی شلوار قمیض پاکستانی روایت میں کشمیری شال پہن کے، جب ڈیووس سمٹ میں گئی ہوں گی، تو کتنی اچھی نمائندگی کی ہوگی کہ دنیا نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی خواتین ایسی ہیں. پاکستانی خواتین کو بولنے کا سلیقہ ہے، عقل و فہم رکھتی ہیں، اور وہ کتنی اچھی اپنی پاکستانی ثقافت پیش کر رہی ہیں. وہ کسی سعودی برقعے میں نہیں گئی، وہ اپنی روایت پہن کے گئی. وہ شفون کا دوپٹہ جو ہماری فاطمہ جناح
محترمہ فاطمہ جناح کی روایت ہے جو ہماری جو پاکستان تحریک پاکستان کے دور پہ ہم دیکھتے تھے، اپنے شلوار قمیص اپنی ثقافت، کسی اور کی ثقافت نہیں، اپنی ثقافت کو